الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور بے بات ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، اور ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کا اکیلا مستحق و سزاوار ہے۔ وہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ ساری کائنات، ساری مخلوق اس کی غلام اور اس کی محتاج ہے۔ ہر چیز پر اس کی طاقت اور قدرت ہے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ بعدہ ان تو بے شمار درود و سلام نازل ہوں امام النبیین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے ہم سب پر، آمین۔ رمضان المبارک کا پیارا مہینہ چل رہا ہے، اور اسی کی مناسبت سے میں نے قرآن کریم کی 2 آیتیں آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہیں، اور اس میں سے جو پہلی آیت ہے وہ کافی مشہور ہے اور عام طور پر اکثر آپ لوگ اس کو سنتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، یہ روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں اور تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ پورا 1 مہینہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ 1 مہینہ تمہیں روزے رکھنا ہے، بلکہ یہ کہا کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ اور آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو اس بات کے اوپر یقین ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے جو اس کو گنتی کے چند دن بتا دیے تو یہ گنتی کے چند دن ہی لگتے ہیں۔ ایسا نہیں لگتا کہ 1 مہینہ
اتنے دن تک روزے رکھنا ہے ہمیں. 30 دن اگر سوچو اور غور کرو تو 30 دن بہت ہو رہے ہیں. 1 مہینہ پورا، 12 مہینے میں سے 1 مہینہ اگر روزے رکھنے کے لیے کہا جائے تو آدمی کہے گا اتنا مشکل، 1 مہینہ روزہ لگاتار. لیکن اللہ نے 1 مہینہ نہیں کہا، اللہ نے گنتی کے 30 دن بھی نہیں کہا. اللہ نے کہا کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں. اب جب اللہ نے گنتی کے چند دن کہہ دیے تو یہ مشکل نہیں لگتے. آپ دیکھیں، آپ 2-4 روزے رکھ لو، 2-4 روزے شروع کے، اس کے بعد سے پھر ایسا لگتا ہے کہ ارے اب تو 25 رہ گئے، ارے اب 24 رہ گئے. جیسے جیسے آپ رکھتے جاؤ گے ویسے ویسے آپ کو اور آسان لگتا چلا جائے گا اور کم ہوتا چلا جائے گا. اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ابھی 4-5 دن ہوئے ہیں تو آپ کو لگ رہا 25 رہ گئے، پھر 25 دن ہو جائیں گے تو آپ کو لگے گا یار ابھی تو شروع ہوئے تھے اتنی جلدی ختم ہو گئے. یہ اللہ کی ایک حکمت ہے کہ اللہ نے جب یہ کہہ دیا کہ گنتی کے چند دن، تو وہ ہمیں گنتی کے چند دن ہی لگتے ہیں، ہمیں مشکل نہیں لگتے. 1 مہینہ نہیں لگتا، یہ نہیں لگتا اتنے دن تک ہمیں روزے رکھنا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے اور اللہ رب العالمین کا یہ ہمارے اوپر ایک کرم اور اس کا ایک احسان ہے. آگے اللہ نے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. ابھی یہ جب رمضان کا مہینہ آ جائے اور تم میں سے کوئی آدمی بیمار ہو یا سفر پر ہو، بیمار ہے روزے نہیں رکھ سکتا، مسافر ہے روزے نہیں رکھ سکتا، تو فرمایا فعدۃ من ایام اخر. یہ روزے اب آپ چھوڑ سکتے ہو. کب؟ کس شکل میں؟ جب آپ مریض ہو، جب آپ مسافر ہو. فعدۃ من ایام اخر، تو اب ان روزوں کو دوسرے دنوں میں پورا کر لیجیے، جب آپ کو موقع مل جائے تب آپ پورا کر لیجیے. اب یہاں پر ایک بات اور غور کرنے کی ہے. مریض جو ہوتا ہے وہ 2 طریقے کا ہوتا ہے. مریض 2 طریقے کا. ایک مریض وہ ہے کہ جو رمضان کے مہینے میں بیمار ہو گیا، پہلے بیمار تھا نہیں اور رمضان کے بعد بھی امید یہ ہے کہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا یا رمضان ہی میں ٹھیک ہو جائے گا، کچھ روزے اس کے چھوٹ گئے ہیں. تو ایک بیمار تو یہ ہے کہ جس کے ٹھیک ہونے کی امید ہے، اور ایک بیمار وہ ہے جس کے ٹھیک ہونے کی امید ہی نہیں ہے. جیسے بہت سارے لوگ شوگر پیشنٹ ہو جاتے ہیں، اب ان کو ہر 2 گھنٹے کے بعد میں کچھ نہ کچھ چاہیے. پانی نہیں پئیں گے تو دقت ہوگی، کھانا نہیں کھائیں گے تو دقت ہوگی، انجیکشن نہیں لیں گے تو دقت ہوگی، دوا نہیں کھائیں گے تو دقت ہوگی. تو اگر کوئی ایسا پیشنٹ اور ایسا مریض ہے کہ جو رمضان میں بھی ویسا ہی ہے، رمضان کے بعد بھی ویسا ہی ہے، نہ رمضان میں ٹھیک ہو رہا ہے نہ رمضان کے بعد ٹھیک ہو رہا ہے، تو ایسے مریضوں کے لیے حکم یہ ہے کہ پھر وہ روزہ نہ رکھیں، بلکہ وہ ایک مسکین کو روزانہ اپنی طرف سے کھانا کھلا دیں تو یہ ان کو روزے کا ثواب ملتا رہے گا. یا اسی طریقے سے کوئی ایسا بوڑھا یا کوئی ایسی بوڑھی جو روزہ رکھنے کے لائق ہی نہیں بچے، جو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، اللہ روزے کا ثواب عطا فرمائے. ہاں لیکن اگر کوئی ایسا ہے جو بیمار تو ہے لیکن رمضان ختم ہونے تک یا رمضان ختم ہونے کے بعد تک وہ ٹھیک ہو جائے گا، تو ایسے مریض کو جو روزے اس کے چھوٹ گئے ہیں وہ روزے اب رمضان کے بعد ادا کرنا پڑیں گے. اور اسی طریقے سے مسافر کا معاملہ ہے. مسافر ہے، سفر میں جا رہا ہے، اور اگر اس کو روزے نہیں رکھنا ہے تو مسافر کے لیے چھوٹ ہے. وہ چاہے گا تو سفر ختم ہونے کے بعد روزے رکھے، یا اگر اس کا بہت لمبا سفر ہے، پورے مہینے گھومنا ہے، پورے مہینے کہیں جانا ہے، تو اب یہ روزے اگلے دنوں میں کنورٹ کر لے اور وہ اگلے دنوں میں روزے رکھ لے. تو یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. باقی لوگ فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اچھا ایک مسئلہ اور سن لیجیے. مان لیجیے یہ تو مریض اور مسافر کے تعلق سے ہو گیا. اب اگر عورتوں کا معاملہ لے لو تو ایک معاملہ تو عورتوں کا ایام ماہواری والا ہے، وہ تو بڑا مشہور ہے کہ وہ دن ختم ہو جائیں گے تو اگلے دنوں میں جو ہے اس کو پورا کرنا ہے. لیکن اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کو مرضعہ، دودھ پلانے والی ہو، بچہ چھوٹا ہے، اگر وہ روزے رکھے گی تو بچے کو نقصان ہو جائے گا، وہ خود کمزور ہو جائے گی، بچے کو بھی پریشانی آ سکتی ہے. اگر کوئی ایسی عورت ہے، یا مان لو کوئی ایسی عورت ہے جو حمل سے ہے، پیٹ سے ہے،
اور اگر وہ ایسی حالت میں پورا 1 مہینہ بھوکا رہتی ہے، روزے رکھتی ہے، تو اندر بچے کو پریشانی ہو سکتی ہے، تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو اس طریقے کی دونوں عورتیں، چاہے وہ حاملہ ہو چاہے وہ مرضعہ ہو، اگر اس طریقے کا معاملہ ہے تو ایسی عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ قضا کریں گی۔ رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑ دیں، اگر ان کو دودھ پلاتے وقت دقت آ رہی ہے روزے رکھنے کی وجہ سے، یا ان کو حالت حمل میں دقت آ رہی ہے روزے رکھنے کی وجہ سے، تو وہ رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑ سکتی ہیں، اور جب رمضان کا مہینہ نکل جائے تو اس کے بعد وہ اپنے ان روزوں کی قضا کر لیں گی۔ تو یہ چند مسائل۔ باقی رہ گیا ان لوگوں کا مسئلہ جو اپنے شہر میں ہے یا کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں وہ مقیم ہی کہلاتے ہیں۔ جیسے مان لیجیے میں ابھی آپ کے شہر میں آیا ہوا ہوں، تو یہ میری ابھی حالت سفر نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اگر میرا یہ حالت سفر جوڑا جائے تو پھر مجھے نمازیں بھی قصر کرنا پڑے گی۔ تو یہ ابھی میں مقیم کی حالت میں ہوں، اس لیے نمازیں بھی پوری پڑھی جا رہی ہیں، روزہ بھی مجھے پورا رکھنا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا ہے، جیسے مان لیجیے آپ یہاں کے رہنے والے ہیں، حیدرآباد میں جا کے پڑھائی کرتے ہیں، آپ یہاں کے رہنے والے ہیں، بنگلور میں پڑھائی کرتے ہیں، آپ کو 1 مہینہ 2 مہینہ وہاں رہنا ہے اور وہاں روزے آ گئے، تو آپ مسافر نہیں ہیں، آپ مقیم ہی کی حالت کہلائے جائیں گے اور آپ کو وہاں پر پورے روزے رکھنا ہے۔ یا جو آدمی اپنے شہر کے اندر ہو تو وہ بھی مقیم ہے، اس کو بھی اپنے شہر میں پورے روزے رکھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ یہ چند موٹی موٹی باتیں تھیں روزوں کے تعلق سے۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ روزے کی اتنی فضیلت کیوں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، کون؟ شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول انہوں نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر لکھا ہے۔ پہلے ایک بات دیکھ لیجیے، یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس کو رمضان کہتے ہیں، رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ مہینہ رمضان کا ہے، اور آپ کو معلوم ہے یہ رمضان رمز سے بنا ہے۔ آپ عربی ڈکشنریاں اٹھا کر جب دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ رمضان رمز سے بنا ہے، اور رمز کے معنی ہوتا ہے عربی زبان میں دھوپ میں پیر جلنا۔ دھوپ اتنی تیز ہو کہ آپ زمین پہ پیر رکھیں تو آپ کے پیر جلیں، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں رمز، اسی سے بنا ہے رمضان۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر لکھا سمی بذلک لأنہ یرمز الذنوب۔ رمضان کا نام رمضان اس لیے رکھا گیا کیونکہ یہ مہینہ روزے داروں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، یہ مہینہ روزے دار کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس لیے اس رمضان کو رمضان کہا جاتا ہے۔ اور ایک بات انہوں نے اور بڑی پیاری لکھی ہے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر، کہتے ہیں کہ اگر غور کرو تو رمضان میں 5 حرف ہیں، 5 حرف، رے میم ضاد الف اور نون، 5 حروف ہیں رمضان کے اندر۔ کہتے ہیں کہ ان 5 حروف کے اوپر اگر غور کرو اور اس رمضان کے مہینے میں کسی نے روزے رکھ لیے تو گویا کہ رے سے رضوان اللہ، اللہ کی خوشنودی اس کو حاصل ہو جاتی ہے، رضوان اللہ، اللہ کی خوشنودی اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ضاد نہیں، اس کے بعد میم، رمضان، رمضان ہے نا، اس کے بعد پھر میم آتا ہے۔ اگر رمضان کے مہینے میں کسی نے روزے رکھ لیے تو رمضان میں اب میم آیا، میم کا مطلب یہ ہے کہ محبت اللہ، اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اس کے بعد پھر ضاد آتا ہے، ضاد کا مطلب یہ ہے کہ ضمان اللہ، اللہ کی کنٹرول میں وہ آ جاتا ہے، اللہ کی ضمانت میں، گارنٹی میں وہ آ جاتا ہے۔ جیسے آپ کی کوئی گارنٹی لے لے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، دیکھے کون تجھ سے بولتا ہے، تیرا کون کیا بگاڑتا ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، یہ گارنٹی بن جانا، گارنٹر بن جانا، ضامن بن جانا۔ تو فرمایا کہ رے سے رضوان اللہ، اللہ کی خوشنودی حاصل کر لیتا ہے روزہ رکھ کے، میم سے محبت اللہ، اللہ کی محبت حاصل کر لیتا ہے، ضاد سے ضمان اللہ، اللہ کی ضمانت میں چلا جاتا ہے، اللہ کی گارنٹی میں چلا جاتا ہے، اور الف سے الفت اللہ، اللہ کی مہربانیاں حاصل کر لیتا ہے، رحمتیں حاصل کر لیتا ہے، اور نور سے نور اللہ، اللہ کا نور اس کو مل جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے، گمراہی سے بچا لیتا ہے۔ یہ رمضان میں 5 حروف ہیں، اور یہ بات کس نے لکھی ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر۔ یہ رمضان اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہم نے روزے تم پر فرض کیے ایسے ہی جیسے میں نے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا۔ اتنا پیارا کہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں رمضان مبارک کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، یہ بھی ایک مسئلہ آتا ہے کبھی کبھی
بہت سارے لوگ جمعہ مبارک کہنے لگے. جمعہ مبارک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور نہ حدیثوں کے اندر کوئی اس کی صراحت آئی ہے. آج کل دیکھیے آپ سوشل میڈیا پر جمعے والے دن جمعہ مبارک مسئلے چلنے لگتے ہیں, ویسے چلنے لگتے ہیں. جمعہ مبارک کا کوئی ثبوت نہیں. ہاں رمضان مبارک کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ جب آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اتاکم رمضان شہر مبارک, تمہارے اوپر شہر مبارک یعنی مبارک مہینہ آنے والا ہے. تو اگر اس حدیث کی روشنی میں کوئی رمضان مبارک کہہ دے تو اتنا تو جائز ہے, لیکن جمعہ مبارک کا کہنا یہ مجھے آج تک کہیں نہیں ملا میرے اپنے علم کے مطابق. اور وہ تو بڑی مشہور حدیثیں ہیں کہ اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے, جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے, شیطان کو قید کر دیتا ہے. اچھا ایک چیز یہاں پر بھی دیکھیے بڑی پیاری چیز, اللہ نے شیطان کو قید کر دیا, دروازے بند کر دیے جہنم کے, جنت کے کھول دیے, لیکن انسان پھر بھی گناہ کر رہا ہے. رمضان میں بھی تو گناہ کرتے ہیں نا, نہیں ہوتے گناہ؟ رمضان میں بھی تو بہکتا ہے انسان, رمضان میں بھی تو گناہ ہوتے ہیں. اب یہ سب کچھ ہو گیا, شیطان قید ہے, اس کے باوجود بھی انسان گناہ کر رہا ہے. تو ٹھیک ہے شیطان قید ہے لیکن انسان کا نفس قید نہیں ہے. نفس قید نہیں ہے, یہ جو ابھارتا ہے نا برائی پر, وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء, تو یہ جو نفس ہے انسان کا یہ قید نہیں ہے. تو ایک کو اللہ نے کنٹرول کر لیا شیطان کو, اور ایک کو آپ کنٹرول کیجئے. ایک کو اللہ نے کنٹرول کر لیا, قید کر لیا, اور ایک کو آپ کنٹرول کیجئے نفس کو, تو آپ کو رمضان کا مزہ مل جائے گا. رمضان کسے کہتے ہیں یہ آپ کو پتہ چل جائے گا. آئیے حدیث دیکھتے ہیں رمضان کی فضیلت کے تعلق سے. بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جو بھی نیک کام کرتا ہے, بھلائی کا کام کرتا ہے, اچھا کام کرتا ہے, نیکی کا کام کرتا ہے, اللہ رب العالمین اس کے نیکیوں کو بڑھاتا ہے. اے اللہ کے نبی کتنا بڑھاتا ہے؟ فرمایا الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف. ایک نیکی کو 10 تک بڑھا دیتا ہے اور 10 سے لے کر 700 تک بڑھا دیتا ہے. الى 700 ضعف, 700 تک اس کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. آپ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں, 700 کے برابر ثواب آپ کو مل رہا ہے. یہ آپ کی نیت ہے کہ آپ 1 روپیہ خرچ کر کے 10 کے لائق بن رہے ہیں, یا آپ 1 روپیہ خرچ کے 100 کے لائق بن رہے ہیں. یہ آپ کا خلوص آپ کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس نیت اور خلوص کے ساتھ میں کر رہے ہیں. آپ چاہیں تو پورے خلوص پوری نیت کے ساتھ 1 روپیہ خرچ کر کے 700 کے مستحق بن جائیں, اور آپ چاہیں تو 1 روپیہ خرچ کر کے 10 کے مستحق بن جائیں. یہ آپ کے اوپر. اللہ نے فرمایا میں 700 تک بڑھاتا ہوں. اچھا اس کے بعد کیا فرمایا؟ سنو کتنی ساری بات بتائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قال اللہ عز وجل, اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا. دیکھو یہاں تک تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرما دی تھی, اس کے بعد بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ لے کر آئے قال اللہ عز وجل, کہ اللہ ایک نیکی کو 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے. پھر اللہ کے نبی فرما رہے کہ اللہ نے فرمایا قال اللہ عز وجل, اللہ رب العالمین نے فرمایا الا الصوم, سوائے روزے کے, سوائے روزے کے, سوائے روزے کے. روزے کو ہم 700 گنا تک نہیں بڑھاتے تو کتنا بڑھاتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ رب العالمین فرماتا الا الصوم فانه لی وانا اجزی به, روزہ تو اس بندے نے میرے لیے رکھا ہے تو میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. یعنی اللہ رب العالمین نے روزے کا کیا بدلہ ملنے والا ہے یہ بتایا نہیں ہے, یہ معلوم نہیں ہے. نماز کا پتہ ہے, زکوٰۃ کا معلوم ہے, صدقے کا معلوم ہے, خیرات کا معلوم ہے, حج کا معلوم ہے, عمرے کا معلوم ہے, الا الصوم, روزے کا نہیں معلوم ہمیں کیا ملنے والا ہے, کیا ملے گا. اللہ ارشاد فرماتا ہے الا الصوم فانه لی وانا اجزی به, کیونکہ اس نے روزہ میرے لیے رکھا ہے تو میں ہی اس کا بدلہ دوں گا.
اب سوال یہ ہے کہ نماز بھی تم اللہ ہی کے لیے پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی تم اللہ کے لیے ہی دیتے ہیں، حج عمرہ کرنے کے لیے بھی تم اللہ ہی کے لیے جاتے ہیں، لیکن اللہ نے روزے ہی کو یہ کیوں کہا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا؟ اے اللہ میری نمازیں بھی تو تیرے ہی لیے ہیں، میری قربانیاں بھی تو تیرے لیے ہیں، میرے روزے اور میرے حج، میرے عمرے، میری ساری چیزیں تو تیرے لیے ہیں، پھر روزے میں ایسی کون سی بات ہے جس کو تو نے کہا کہ روزہ اس نے میرے لیے رکھا ہے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا؟ آپ ذرا غور کیجیے روزے کے اوپر اور باقی ساری عبادتوں کو دیکھیے۔ آپ اگر حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو تو معلوم ہوگا، آپ کے ساتھ ساتھ اور دوسرے لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ صاحب حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا حج کر کے آئے ہیں یا یہ حاجی ہیں۔ آپ صدقہ کر دیجئے، کتنا بھی چھپا کے کیجئے، لیکن آپ کو تو معلوم ہی ہوگا، اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کسی کو بھی نہ بتائیں تو کم سے کم اس کو تو معلوم ہوگا، جس کو آپ نے دیا ہے اس کو تو کم سے کم معلوم ہی ہوگا۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آئے، بھلے ہی آپ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نماز مسجد میں پڑھنے کے لیے آئے، یہ نیکی بھی آپ کے سامنے آ گئی، صدقہ کیا وہ بھی ظاہر ہو گیا، حج کرنے کے لیے گئے وہ بھی ظاہر ہو گیا۔ آپ زکوٰۃ کتنی بھی چھپا کر کیوں نہ دے دیں، لیکن وہ بھی کم سے کم اس کو تو پتہ چل جائے گا کہ جس کو آپ دیکھ رہے ہو۔ لیکن روزے کا معاملہ ایسا نہیں ہے، روزے کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب تک آپ کسی دوسرے کو بتائیں گے نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ آپ روزے سے ہیں بھی یا نہیں۔ روزے کا ایسا معاملہ نہیں ہے، آپ پورے دن میرے ساتھ رہیے، ہم آپ پورے دن آپ کے ساتھ میں رہیں اور میں آپ سے یہ نہ بولوں کہ میں روزے سے ہوں، آپ پتہ کر سکتے ہیں میں روزے سے ہوں۔ روزے کے اندر معاملہ یہی ہے کہ آپ کی یہ نیکی آپ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا تیسرا نہیں جانتا، آپ کے اور آپ کے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، جب تک کہ آپ بتا نہ دیں۔ تو یہ روزے کی کوالٹی ہے کہ یہ آپ کے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے، تبھی تو اللہ فرما رہا ہے اِنَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ اس نے میرے لیے رکھا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اب بتائیے، اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ میں بدلہ کیا دوں گا، اب اللہ نے کہا کہ میں بدلہ دوں گا، تو پھر اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے کہ وہ کیا بدلہ دینے والا ہے۔ اگر کوئی ایک بڑا آدمی آپ سے یہ کہہ دے، کوئی منسٹر آپ سے یہ کہہ دے، کوئی منتری یہ کہہ دے آئیے میں آپ کے لیے میں نے گفٹ تیار کر رکھا ہے، تو آپ بھی سوچیں گے، کوئی بادشاہ آپ سے بول دے تو آپ بھی سوچیں گے کیا دینے والا ہے یہ۔ جتنا بڑا آدمی آپ کو بلائے گفٹ دینے کے لیے، آپ کی محنت کا بدلہ دینے کے لیے، اتنی ہی امیدیں زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور جب اللہ یہ کہہ دے کہ میں بدلہ دوں گا، فرشتوں تم بھی نہیں لکھو بھی نہیں، بس روزہ لکھ دو، ملے گا کیا وہ بھی مت لکھو، وہ میں دے دوں گا، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا ملنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا آگے کی روایت دیکھو، یدع طعامہ وشہوتہ من اجلی، میرے بندے نے کھانا چھوڑ دیا میرے لیے، پینا چھوڑ دیا میرے لیے، شہوت چھوڑ دی میرے لیے، جو چیزیں اس کے لیے دنیا کے اندر حلال تھیں، کھانا حلال تھا لیکن نہیں کھا رہا اس لیے کہ میرے رب کا یہ حکم ہے ہم نہیں کھا سکتے، پانی اس کے لیے حلال تھا لیکن نہیں پی رہا ہے اس لیے کیونکہ رب کا حکم ہے نہیں پی سکتے، آپ کا گلا خشک ہے، زبان خشک ہے، پیاس لگ رہی ہے، چلچلاتی دھوپ نکلی ہوئی ہے اور آپ بڑی دور سے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، آپ وضو بنانے کے لیے بیٹھے، اللہ کا ڈر تو دیکھو، اللہ کا تقویٰ تو دیکھو انسان کے اندر کتنا ہوتا ہے، آپ کو پیاس بھی لگ رہی ہے، گلا بھی سوکھ رہا ہے اور آپ نماز پڑھنے کے لیے بڑی دور سے چلچلاتی دھوپ میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، آپ وضو بنانے کے لیے بیٹھے، پانی کو ہاتھ میں لیا اور اس کے بعد منہ میں بھی لے لیا، لیکن اللہ کا ڈر تو دیکھو کہ مجال ہے ایک بوند بھی آپ کے حلق سے نیچے اتر جائے، اتار سکتے ہیں آپ؟ یہی تو روزہ ہے، یہی تو روزے کا مزہ ہے، لعلکم تتقون، یہی تو ڈر چاہیے اللہ رب العالمین۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا الا الصوم فانه لی وانا اجزی به، انسان جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے، گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، برائیاں کرنا چھوڑ دیتا ہے، غیبت کرنا چھوڑ دیتا ہے، چوریاں کرنا چھوڑ دیتا ہے، انسان نکاح کی حفاظت کر رہا ہے، زبان کی حفاظت کر رہا ہے، ہاتھ کی حفاظت کر رہا ہے، پیروں کی حفاظت کر رہا ہے، روزے میں کچھ غلط نہیں بولنا چاہتا، غلط نہیں دیکھنا چاہتا، غلط جگہ پہ جانا نہیں چاہتا، اس لیے کہیں میرا روزہ برباد نہ ہو جائے۔ ارے یہ ساری غلط چیزیں تو انسان چھوڑ ہی دیتا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے انسان غلط چیزیں تو چھوڑتا ہی ہے،
ساتھ میں وہ چیزیں بھی چھوڑ دیتا ہے جو اس کے لیے جائز تھیں. کھانا دن میں حلال ہے, رات میں بھی کھانا حلال ہے, لیکن دن میں نہیں کھا رہا ہے اس لیے کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے. پانی بھی حلال ہے لیکن نہیں پی رہا ہے اس لیے کیونکہ اللہ نے منع کیا. کیا کیا بندہ کرتا ہے اللہ کے لیے. تبھی تو اللہ کہہ رہا ہے الا الصوم, روزہ تو اس نے میرے لیے رکھا ہے, وانا اجزی بہ, اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں. یہ ہے بات. ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو, بخاری کی روایت ہے. روزے داروں تمہارے لیے کیا کیا اللہ رب, آپ لوگ تھوڑا آگے بڑھ جائیں, آئیے آگے آ جائیے, پیچھے جگہ کم پڑ گئی آپ لوگ. روزے داروں کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا کیا رکھا ہے سنیے, میں بتاتا ہوں. ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, غور سے سنو. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لخلوق فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. اے روزے داروں, اللہ رب العالمین کو تمہارے منہ کی یہ جو بدبو نکلتی ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے, پیٹ میں پانی نہیں جاتا, معدہ خشک ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد منہ سے جو ایک عجیب طریقے سے بو آنے لگتی ہے. آپ کی ماں کیوں نہ ہو, باپ کیوں نہ ہو, چاہے آپ کی گھر والی کیوں نہ ہو, آپ کی بیوی کیوں نہ ہو, لیکن کسی کو بھی آپ کی یہ بو پسند نہیں آئے گی. اگر آپ کسی کے سامنے اپنا منہ کھول دو تو وہ اپنی ناک بند کر لے گا یا آپ کو منہ کھولنے سے منع کر دے گا, چاہے دنیا میں آپ کا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو. لیکن میرے بھائیوں ذرا غور کرو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کو یہی منہ سے نکلنے والی بدبو, روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بدبو, اطیب عند اللہ من ریح المسک, اللہ رب العالمین کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے. مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے. دنیا میں مشک سے اچھی کوئی خوشبو نہیں. ہرن کے پیٹ سے جس کو نکال کر, اوریجنل مشک جس کو ہرن کے پیٹ سے نکال کر جو اب تک ملتی نہیں ہے, اس کو بنایا جاتا ہے, اس سے پیاری دنیا میں کوئی خوشبو نہیں. اور اللہ کہتا ہے کہ مجھے مشک کی خوشبو بھی اتنی پسند نہیں جتنی روزے دار کی منہ کی بدبو پسند. اور کتنی پسند ہے, قرآن کریم اٹھا کر دیکھو, موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھو. اللہ فرماتا ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے پاس کوہ طور پہ آؤ, میں تمہیں توریت دیتا ہوں, میں تمہیں کتاب دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس جانے لگے. اللہ نے کہا کہ 30 دن تک تمہیں میرے پاس میں رہنا ہے, اور اس کے بعد میں تمہیں توریت دوں گا. وَبَعَثْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً, 30 دن تمہیں میرے پاس میں رہنا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ان 30 دن روزہ رکھا, 30 دن روزہ رکھا, اور روزہ رکھنے کے بعد جب اللہ رب العالمین کے پاس میں جانے لگے تو منہ سے ہلکی سی بو آنے لگی. مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ کلیم اللہ تھے, اللہ سے بات کیا کرتے تھے, سوچنے لگے کہ اب میں جا رہا ہوں پہاڑ پر, اللہ سے باتیں کروں گا اور منہ سے بو آ رہی ہے, یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ کسی بڑے آدمی سے باتیں کی جائیں, کسی بڑے شخص سے بات کی جائے اور منہ سے بو آ رہی ہو. تو پہاڑ کے اوپر ایک خوشبودار گھاس دیکھی, اس کو اٹھایا, اس کو چبا لیا, دانتوں پہ رگڑ دیا, منہ کی بدبو ختم ہو گئی. اللہ نے پوچھا ہے موسیٰ یہ تم نے کیا کیا؟ کہا پروردگار تجھ سے باتیں کرنا ہے, منہ سے بدبو آ رہی تھی اس لیے میں نے خوشبو والی گھاس کو چبا لیا. اللہ نے کہا اے موسیٰ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ مجھے روزے دار کی منہ کی بدبو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے. اب دوبارہ سے جا 10 روزے اور رکھ, اور جب اسی طریقے سے تیرے منہ سے بدبو آنے لگے تب میرے پاس پہاڑ پر آنا, طور پر آنا, تب میں تجھے تورات عطا کروں گا. قرآن کہتا ہے وَبَعَثْنَا مُوسَىٰ 30, پہلے 30 روزے پورے کیے, وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ, اس کے بعد پھر 10 روزے اور رکھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. یہ ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں روزہ, اور یہ ہے روزے دار کی قدر اللہ رب العالمین. آپ دیکھیے قیامت کا منظر ہے, قیامت کا منظر ہے, میدان محشر ہے, لوگ کھڑے ہوئے ہیں. مان لو کہیں بہت بڑا پروگرام ہو, بہت بڑا پروگرام, ایک دروازہ بنا ہوا ہے جس میں سے سب کو جانا ہے, اور ایک گیٹ الگ سے بنا ہوا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے VIP گیٹ. یہاں سے صرف VIP لوگ نکلیں گے, VIP لوگوں کی گاڑیاں نکلیں گی, VIP لوگ یہاں سے نکلیں گے. اور اگر آپ کو وہ
بھیڑ کے اندر پاس مل جائے کون سا وی آئی پی والا، کہ آپ کے ساتھ جو ٹریٹ ہوگا وہ وی آئی پی کے کیٹیگری والا ہوگا، آپ کو ادھر ہی سے لے جایا جائے گا اور وہیں رکھا جائے گا وی آئی پی ایریے میں، تو آپ سے بڑا خوش نصیب کون ہے؟ اتنی بھیڑ میں جہاں پہ گھسنا بھی مشکل پڑ رہا ہو، پھر وہاں پر وی آئی پی پاس آپ کو مل جائے۔ روزے داروں کے ساتھ قیامت کے دن یہی ہونے والا ہے۔ بخاری کی روایت دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان، جنت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک اسپیشلی دروازہ تیار کر رکھا ہے اور اس کا نام باب الریان رکھ دیا۔ ریان کے مطلب ہوتا ہے سرسبزی اور شادابی، سرسبز اور شاداب۔ آپ نے صبح کے وقت میں گھاس دیکھی ہے، پھول دیکھا جو شبنم گرتی ہے اس کے اوپر، کتنی پیاری لگتی ہے، آپ چھوؤ تو ٹھنڈی ٹھنڈی پیاری پیاری، پانی بھی ہے اور نہیں بھی ہے، چھو رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو پانی لگ رہا ہے، چھو رہے ہیں تو پانی ختم ہے نا۔ وہ جو ایک منظر ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں سرسبز اور شاداب ہوں۔ یہ یہاں پہ جو بھوکے پیاسے سوکھے ہونٹ اور گلے اور زبانیں رہ چکے ہو نا، تو اللہ نے اس کے بدلے میں باب الریان تیار کر دیا ہے، سرسبزی اور شادابی والا گیٹ۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین آواز لگائے گا، اے میرے فرشتوں ذرا آواز لگاؤ۔ فرشتے آواز لگائیں گے، یقال وہ لوگ کہیں گے این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ کہاں ہے روزے دار؟ روزے دار کھڑے ہو جائیں، پروردگار ہم یہاں ہیں، سارے روزے دار کھڑے ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین حکم دے گا ان سارے لوگوں کو باب الریان سے انٹری کرا دو، ان سارے لوگوں کو باب الریان سے داخل کر دو۔ اور جب یہ داخل ہو جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دروازے کو بند کر دیا جائے گا، اب کوئی دوسرا اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا۔ لا يدخل منه احد غيرهم، روزے داروں کے علاوہ کوئی بھی اس دروازے سے اب جا نہیں سکتا، بند کر دیا جائے گا۔ کیا کیا اللہ نے تیار کر دیا ہے، اور وہ حدیث دھیان میں رکھیے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ وہ چیزیں جو بتا دی جا رہی ہیں یہ الگ ہیں، اور وہ الگ ہے جو ملنے والا ہے جو اللہ نے بتایا ہی نہیں ہے۔ اور ایک اور روایت دیکھیے، ترمذی کی روایت ہے، کتنی پیاری روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عُتَقَاءَ مِنَ النَّارِ، وَلِلَّهِ عُتَقَاءَ مِنَ النَّارِ، اللہ رب العالمین روزانہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے۔ کتنا کرتا ہے وہ اللہ کو معلوم، کوئی گنتی نہیں ہے۔ عتقاء من النار، اللہ آزاد کرتا ہے جتنا چاہتا ہے آزاد کرتا ہے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاء مِنَ النَّارِ كُلُّ لَيْلَةٍ، اللہ روزانہ جہنم سے آزاد کرتا ہے رمضان کے مہینے میں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم عبادتوں کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے یہ بھی دعا کریں کہ اے اللہ تو بھی مجھے ان لوگوں میں لکھ دے جو جہنم سے آزاد ہونے والے ہیں۔ جہنم میں نہیں جائیں گے، پہلے ہی ان کا کلیئر ہو جا رہا ہے، یہ نہیں جائے گا، یہ جائے گا، یہ نہیں جائے گا، یہ جائے گا، وہاں لسٹ تیار ہو رہی ہے نا۔ تو فرمایا اس میں اپنا نام لکھوا لو جو نہیں جائے گا۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ رمضان میں ہوتا ہے، روزانہ ہوتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العالمین، موقع ملا ہے۔ اور روزے دار، ایک اور ابھی سنو، روزے دار کا مسئلہ، بیٹھے ہوئے افطاری لے کر، شام کا وقت ہے، شام کا وقت ہے، مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے، افطار لے کر بیٹھے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے داروں کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ اذا افطر فرح، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیٹ میں جا رہا ہے، اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ اذا افطر فرح، جب وہ روزہ کھولتا ہے افطار کرتا ہے تو اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یہ تو دنیا کی خوشی ہے۔ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فرح بِصَوْمِهِ، اور دوسری خوشی اللہ روزے دار کو جب عطا فرمائے گا جب وہ قیامت کے دن اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا۔ کہاں تک بتاؤں کیا کیا اللہ نے روزے داروں کے لیے تیار کر رکھا۔ اور اگر ایسے بھی ماحول میں کوئی اپنے آپ کو روزے دار نہ بنائے اور روزے دار بنا کے اپنے آپ کی مغفرت نہ کروا سکے، وہی ترمذی کی بڑی مشہور روایت کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سیڑھیوں پہ منبر کی قدم رکھا اور تینوں پہ آمین کہا
اور اس کے بعد جب صحابہ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے تو جانتے ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے کہا رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علي، جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے کہا اللہ ایسے شخص کو ہلاک و برباد کر دے کہ جو جس کے سامنے میرا نام آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ آئے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، اللہ اس کو برباد کر دے۔ دوسرے میں فرمایا کہ اللہ میں نے اس لیے آمین کہا کہ جبریل امین نے کہا کہ اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو بھی برباد کر دے ادرک عنده ابواہ الکبر فلم يدخلاه الجنہ، جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پالے، ماں باپ کا بڑھاپا دیکھ لے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ بنوا سکے، تو فرمایا کہ اللہ اس کو بھی ہلاک و برباد کر دے۔ میں نے اس سے بھی آمین کہا۔ اور تیسری بات روزے داروں رمضان کے اس مہینے میں یہاں سے روک لے کے جانا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے کہا رغم انف رجل، اللہ ایسے آدمی کو بھی ہلاک و برباد کر دے دخل علیہ رمضان ثم انطلق، جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور رمضان کا مہینہ چلا گیا اور وہ اللہ کی عبادت کر کے روزے رکھ کے تلاوت کر کے تراویح پڑھ کے قیام اللیل اور لیلۃ القدر میں جا کر اپنی مغفرت نہیں کروا سکا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جبریل نے کہا اللہ اس کو ہلاک کر دے۔ میں نے کہا اتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی، اب ایک بات نہیں دو باتیں اور لی مختصر تھی۔ پہلی چیز روزے میں روزے کا خیال رکھنا، آپ روزے سے ہیں یہ بات ہمیشہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی ایسا کام روزے کی حالت میں نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کا روزہ نہ رہے فاقہ بن جائے، جی آپ کا روزہ نہ رہ کر فاقہ بن جائے، ایسا کوئی کام نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے کم من صائم لیس له من صیامہ الا الجوع، اللہ اکبر، کیا الفاظ ہے، کم من صائم لیس له من صیامہ الا الجوع، کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں سوائے فاقے کے اور کچھ نہیں ملتا۔ روزے دار کو فاقہ ملتا ہے، فاقہ مطلب یہ کہ ثواب نہیں ملتا۔ کتنے روزے دار ہیں، تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھیے۔ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور دوسری برائیاں کرنا چھوڑ دے، یا جتنے بھی گناہ کے اور غلط کام ہیں اگر بندہ نہ چھوڑے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، تو اللہ رب العالمین کو ایسے بندے کی بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی اگر وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے اور یہ تمام کام کرتا بھی جاتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، تو اللہ اس کو فاتح کے اندر شمار کر دیتا ہے، ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے اپنے رمضان کی اور اپنے روزوں کی حفاظت کریے۔ اور ایک آخری بات بتاتا ہوں، ترمذی کی روایت ہے، اس کو بھی ذرا بڑھاوا دیجیے۔ کون سی؟ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من فطر صائما، جو شخص رمضان کے مہینے میں کسی کا روزہ افطار کرا دے، کسی کا روزہ کھلوا دے، من فطر صائما، جو شخص رمضان کے مہینے میں کسی کا روزہ کھلوا دے، افطار کروا دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل اجر الصائم، اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملا ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے ایک روزے میں ڈبل روزے کا ثواب ہو جائے، نہیں سمجھے، آپ کے ایک روزے میں 2 روزوں کا ثواب ملے، تو آپ ایک اپنا روزہ رکھیں اور اس کے بعد کسی ایک کا افطار کرا دیں، اس کو افطاری دے دیں، افطار کروا دیں، تو اس کے بھی روزے کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ اس کے روزے کا جو ثواب ہے وہ تو اس کا رہے گا، لیکن اتنا ثواب آپ کو بھی مل جائے گا جتنا کہ روزے رکھنے کا ثواب ہوتا ہے۔ تو ایک روزے میں 2 روزوں کا ثواب، یہ دیکھیے بینیفٹ، یہ اللہ رب العالمین نے بتایا، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ باتیں بہت ساری ہیں انشاءاللہ اور آگے آتی رہیں گی۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے، قرآن مجید کو سمجھنے کی، اس کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تفضل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور